سر بلاول صاحب نے ساروں کو اکٹھا بیٹھنے کی بات کی ہے، مساک معیشت کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے اسحاق ڈار صاحب نے. کیا کوئی آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے اس چیز کا اکٹھے بیٹھنے کا؟ شوکت ترین کو گرفتار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر ملاقات کریں گے، یہ ساتھ ملاقات کریں گے. یار ایک مطلب کوئی منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. وہ سب کے اوپر ہمارے دہشت گردی کے پرچے کٹوا کے وہ کہتے ہیں اب دہشت گرد آئیں، دہشت گردی ختم کرنے کی ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ منافقت سر اگر وہ پرچے واپس لے لیں، اگر وہ بیٹھنا چاہیں، جیسا بلاول صاحب نے کہا کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے، وہ تو سنا ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی کنوے کر دیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ہیں. اب وہ آپ کے سامنے ایک آفر رکھ رہے ہیں کہ ہمارے مخالف بھی ہے تو ہم ان کو اکٹھا بٹھائیں گے. کوئی آپشن نظر آ رہی ہے آپ کو اکٹھا بیٹھنے کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہم 10 مہینے جو ہیں وہ یہی بات کرتے رہے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ اچھوت ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان اپنی تاریخ کے 1971 کے بعد بدترین بحران سے گزر رہا ہے. اگر ہم ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ اس نشست سے نتیجہ نکلے گا پاکستان کو بحران سے نکالنے کا. اب میرے خیال میں اب کوئی پاکستان میں، وہ کیا خان صاحب نے پوچھا تھا کوئی بچ تو نہیں گیا، میرے خیال میں اب تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچ گیا جو یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچ گیا ہو کہ جو ہم پہلے دن سے بات کرتے رہے ہیں، جب تک ایک نیا الیکشن نہیں ہوگا، ایک فریش مینڈیٹ نہیں ہوگا، سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، یہ معاشی بحران نہیں ختم ہو سکتا. اس بات کے لیے نہیں، لیکن بلاول صاحب نے اس میں ایڈ بھی کیا نا کہ حکومت کیسے ہوگی، اپوزیشن کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہوگی. ارینجمنٹ سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے، پریٹی شور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے ڈیل کیا کرنی، لیکن وہ کہیں گے جی سیاسی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی انتقام کی بنیاد پر پرچے نہیں بننے چاہیے. اگر نیب کے قانون میں بہتری لا کے اس کو اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرنے دیا جائے، اگر فیصلے ہو جائیں بے شک گرفتار کر لیں. اس قسم کی گفتگو بھی کریں گے آپ سے، مجھے یہ لگتا. میں اور ہم اگر وہ یہ اصولی طور پر یہ بات مان جائیں کہ اب پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے، اگر بلاول کو بھی وہی نظر آ رہا ہو جو اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، پاکستان کی جمہوریت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے، اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اس صورتحال کے اندر اگر وہ بھی اس نتیجے پہ آ گئے کہ اچھا اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، وہ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ضرور ان کی بات سن لیں گے کھلے دل سے. لیکن آپ لوگ، آپ کے ذہن میں اب جب آپ نے دیکھا گرفتاریاں، فواد چودھری، اب شوکت ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے، شیخ رشید صاحب اندر ہیں، شہباز گل، اعظم سواتی، اس کے بعد از دیر اے چینج آف ہارٹ کہ یار سیاسی بنیادوں پر یہ کام نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ان لائنز پر کوئی گفتگو کرنے کو آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہم کبھی بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. میں دوبارہ یاد دلا دوں سارے پاکستان کو کہ جناب 3.5 سال کے اوپر سارے مقدمے جو بنے وہ سوائے ایک مقدمے کے وہ سارے بنے کرپشن کے اوپر. وہ مقدمے بنائے نیب نے، ان میں سے زیادہ تر مقدمے عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ ایک مقدمہ جو تھا وہ مقدمہ بھی ایک ادارے نے بنایا جس کے اندر ایک سرونگ آفیسر اس کو لیڈ کر رہے تھے. ANF کا مقدمہ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری گرفتاریاں جو ہوئی وہ ٹھیک ہوئی. میں آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ ڈز اسد عمر تھنک. میں ٹھیک اور غلط کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. بائی دی وے میں آپ کے پروگرام پہ بول چکا ہوں کہ میرے خیال کے اندر ان میں سے کچھ جو کرپشن کے مقدمے تھے غلط تھے. آپ کے پروگرام پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، میری ذاتی رائے ہے. لیکن اسپیسیفک مقدمے بتائیں آپ کے خیال میں کون سا غلط تھا؟ اچھا یہ پھر وہی بات، ہر دفعہ وہی بات. بھائی میں اس وقت بیٹھ کے یہاں پہ ججمنٹ نہیں دوں گا نا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں سارے مقدمے ٹھیک تھے؟ میرے خیال میں نہیں ٹھیک ہے. اور میرے جو ساتھی ہیں ان سب کو بتایا کہ میں کن مقدموں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں تھے. لیکن وہ میری ذاتی رائے ہے نا، میری ذاتی رائے کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کیا سیاسی چلے میں ریفریش کر دیتا ہوں، کیا بالکل نئے رولز آف دا گیم بنانے چاہیے سیاستدانوں کو بیٹھ کے؟ سم رولز آف دا گیم کے. سر یہ کاشف میرے آپ کے ساتھ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں آج سے 6-7 مہینے پہلے کے. میں اس وقت کہتا تھا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو ایک موقع آ گیا ہے، ایک ونس ان اے لائف ٹائم ان کو موقع مل گیا ہے عمران خان کو نبنے کا. جب تک آپ ری رائٹ نہیں کریں گے رولز آف دا گیم، آپ اس نظام کو نہیں چلا سکتے. یہ تو میں 6-7 مہینے سے کہہ رہا ہوں بھائی جان. خان صاحب اس پہ اگری کریں گے اگر کہیں کہ جی لیٹس سٹ ڈاؤن، الیکشن کی بھی بات ہو گئی، چلو لیٹس سے وہ کہتے ہیں الیکشن کر لیتے ہیں جی.
کہیں نہ کہیں تو پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا کہ دیکھیں تھوڑا آگے پیچھے کر لیں لیکن الیکشن سارے اکٹھے کرا دیں. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اب ایک نیا ایک وہ آ رہی ہے پوزیشن. اور وہ کہیں دیکھیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ کب کرنے ہیں اور یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد رولز آف دا گیم کیا رکھنے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں آتا. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ یہ آپ نے اعلان پہلے کر دیا اور اسمبلی توڑنے میں بیچ میں آپ نے اتنا ٹائم کیوں دیا پنجاب اسمبلی کا. یہ تو آپ نے ان کو موقع دے دیا کہ وہ عدم اعتماد اور اعتماد کی تحریک اور یہ وہ سب لے کے آئیں, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے ٹائم دیا تھا کیونکہ ان کو نظر آنا چاہیے تھا کہ جب ہم اس راستے پہ چلے گئے ہیں تو سوائے آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن روکنے کا. ہم نے کہا کہ یہ 10 مہینے سے تو غلطیاں کرتے رہے, اس دفعہ دماغ استعمال کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, وہ بولیں گے اچھا یار ہم قومی اسمبلی کا الیکشن ذرا آگے لے کے آتے, آپ اس کو ذرا آگے لے جائیں. مجھے بریک لیکن وہ نہیں کیا. نہیں کریں گے بھی نہیں.